نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے نفلی نماز یا نفلی روزہ کیا ہمارے اوپر لازم ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو کس صورت میں لازم ہوگا؟ تو ذہن میں رکھیے کہ نفل ایک زائد چیز ہے، یعنی ہمارے اوپر نہ فرض ہے نہ واجب ہے جی، اور لیکن زائد کا یہ بھی مطلب نہیں کہ ہم بالکل نوافل نہ پڑھیں۔ بخاری میں آتا ہے یتقرب الی عبدی بالنوافل، بندہ نوافل پڑھ پڑھ کے رب فرماتا ہے میرے قریب ہو جاتا ہے، میرا اسے قرب اور وصل نصیب ہو جاتا ہے جی۔ تاہم اگر ایک بندہ اس نے نفلی نماز شروع کی اور شروع کرنے کے بعد ایک رکعت پڑھی یا آدھی رکعت پڑھی توڑ دی، یا نفلی روزہ اس کے اوپر روزہ لازم نہیں تھا، اس نے نفلی روزہ جو ہے وہ رکھنا شروع کر دیا، دوپہر کا وقت ہوا پھر اس نے جو ہے وہ روزہ توڑ دیا، اب نہ رکھتا تو کوئی اس کے اوپر لازم نہیں تھا، نہ نماز لازم تھی نہ روزہ لازم تھا۔ لیکن جب اس نے شروع کر دیا نفل نماز یا روزے کو، اب اس کے اوپر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نور اللہ مرکزہ آپ فرماتے ہیں کہ اب اس کے اوپر نفل نماز یا نفلی روزہ یا کوئی بھی نفلی عبادت شروع کر کے توڑتا ہے وہ اس پر لازم ہو جاتی ہے۔ علامہ برہان الدین مرغینانی صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے اس مسئلے کی دلیل یہ ذکر فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم پہلے ادا کر چکے وہ ایک قربت اور عبادت میں جا چکا، اور اللہ فرماتا ہے لا تبطلوا اعمالکم کہ اپنے اعمال کو باطل مت کرو، لہذا اعمال کو بچاؤ۔ تو اب جب نیکی کر کے ہم نے ضائع کی تو ہم نے خود ایک غیر لازم چیز کو اپنے اوپر لازم کر دیا، تو لہٰذا اب اس کی ادائیگی بھی ہمارے اوپر کیا ہوگی؟ لازم ہوگی۔ جبکہ دوسری طرف امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نفل نماز ہو، نفلی روزہ ہو، کوئی بھی عبادت شروع کر کے توڑ دی، اس کی قضا اس پر لازم نہیں ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک تبرع اور احسان ہے، وہ نفل پڑھ لے تو نیکی ہے، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں، اور جو چیز اختیاری ہوتی ہے اس پر لزوم نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ما علی المحسنین من سبیل، فرمایا نیکی کرنے والا اپنی چاہت سے نیکی کرے، جو چیز اس پر لازم نہ ہو وہ اللہ کی طرف سے اس پر لازم نہیں ہے۔ ہاں جب امام شافعی علیہ رحمہ نے یہ فرمایا تو اب امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے ظاہر بات ہے کہ جو مسئلہ ذکر فرمایا امام شافعی کو دلیل بھی تو دینی تھی۔ امام شافعی کو امام اعظم نے فرمایا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ تبرع ہے اور احسان ہے اور نیکی ہے، اور نیکی بندہ اپنی مرضی سے جو کرتا ہے وہ کسی کے اوپر لازم نہیں ہوتی، آپ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم بھی یہی مانتے ہیں، ایسی ہے بات، لازم نہیں ہوتی، لیکن شروع کرنے سے پہلے لیکن جب شروع کر دیا، اب اللہ نے تو نہیں نا اس پر لازم کیا کہ تم شروع کرو، تم پڑھو، نفل پڑھو جی، اب اس نے خود کیا تو اب اس کے اوپر شروع سے پہلے لازم نہیں تھا، شروع کے بعد لازم ہو گیا جی۔ اور ایک اور مسئلہ ساتھ، چونکہ نفل کی بات ہے ضمناً ذہن میں رکھ لیں، ہمارے بہت سارے بھائی جو ہے نا وہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، بالکل جائز ہے، عذر کوئی بھی نہ ہو پھر بھی جائز ہے، کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے، لیکن بھائی آخرت کو سامنے رکھو، ثواب میں کمی آ جائے گی۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلاۃ القاعد علی النصف من صلاۃ القائم، فرمایا ایک بندہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے نفل، اور ایک بیٹھ کر پڑھتا ہے، جو بیٹھ کر پڑھتا ہے اس کو آدھا ثواب ملتا ہے قیام والے کے مقابلے میں۔ اور بڑا یہاں کے مان افروز نقطہ ہے، صدر و شریعہ نے ذکر فرمایا کہ جب حضور نے یہ فرمایا کہ کھڑے ہو کر پڑھنے والا اس کو پورا ثواب ملتا ہے اور بیٹھ کر پڑھنے والے کو آدھا ثواب ملتا ہے، تو اس کے بعد پھر حضرت ابن عمر حضور کی بارگاہ میں گئے، دیکھا کہ سرکار بیٹھ کر نفل پڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابن عمر نے بڑا تعجب کیا کہ سرکار تو ایسا کبھی بھی نہیں کرتے کہ ہمیں کسی بات کا حکم دیں اور خود اس کے عامل نہ ہوں، سرکار تو جو بات ہمیں فرماتے ہیں وہ خود اس پر عامل ہوتے ہیں پھر فرماتے ہیں، تو یہ کیا؟ جب حضرت ابن عمر نے تعجب کیا تو سرکار نے پھر حضرت ابن عمر کو فرمایا لستو کا خادم منکم،
تم میں سے کوئی ایک صحابہ میری مثل نہیں ہو سکتا، اور کہیں فرما ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہو سکتا ہے، یعنی میری مثل تو ممکن ہی نہیں ہے۔ میں اگر بیٹھ کر بھی نفل پڑھتا ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں محبوبیت اس درجے کی ہے، اللہ مجھے قیام کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ کیوں نہ قیام کا ثواب عطا فرمائے، جب پوری پوری رات سرکار عبادت کر کے مناتے ہیں۔ وہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ، محبوب اب آدھی رات آرام کیا کریں اور آدھی رات عبادت فرمایا کریں۔ اور وہ آقا رحمت کہاں خلوتوں میں، کہیں غار حرا میں، کہیں غار ثور میں، کہیں جبل العیر میں، کس کس جگہ پر تنہائی میں انہوں نے اپنے خالق حقیقی سے لو لگائی، اپنے مالک کو ایسا منا لیا کہ پھر معراج کے موقع پر اگر موسیٰ علیہ السلام کو بلاتا ہے تو فرماتا ہے کہ موسیٰ 40 روزے رکھ کے آنا ہے، 40 راتیں جاگ کے آنی ہیں، پھر میری بارگاہ میں کوئی طور پر آنا ہے، وہ بھی لامکان پہ نہیں آنا، ایک پہاڑ کے اوپر آنا ہے۔ اپنے محبوب کی باری آتی ہے، وہ بلاتا بھی لامکان پہ ہے اور فرشتوں کو بھیجتا ہے جاؤ میرے محبوب کو بلاؤ۔ اور یہ بھی نہیں کہ سرکار کو فرماتا ہے اتنی نمازیں پڑھ کے آؤ، سرکار عشاء کی نماز پڑھ کر استراحت فرما رہے ہوتے ہیں، آرام فرما رہے ہوتے ہیں، اوپر سے فرشتوں کی جماعت آ جاتی ہے، سرکار کو رب کی بارگاہ میں لامکان تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام نبوت پہچاننے اور نفل نماز صحیح طریقے سے پڑھنے اور اس کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔